اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ پر غور کیجیے گا، بہت ساری چیزیں اب الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور جو الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے ان کا ہم نے آج آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، قالو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا انسان اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس کی صورت آپ نے واضح فرمائی کہ وہ کیا صورت ہے جس صورت میں کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یسب ابا الرجل، وہ گالی دیتا ہے کسی شخص کے باپ کو۔ تو کیا آپ کے خیال میں وہ جو دوسرا شخص جس نے گالی سنی ہے وہ خاموش رہے گا؟ فیسب اباہ، تو جواباً وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو۔ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، پھر وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو۔ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ بھی جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور پھر جواباً وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو در حقیقت اس شخص کا اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہی ہے۔ اور یہ گالی دینا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ایسا ہماری زبان پر، بلکہ ہماری زبان کا محاورہ ہی آپ کہہ لیں کہ بن چکا ہے کہ گالی کے بغیر کوئی بات بھی ہم لوگ نہیں کرتے، یہاں تک کہ کسی شخص کو کیا، کوئی شخص کسی گاڑی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی ریڑھی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی شخص بجلی کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس اعتبار سے کہ والدین کو گالی دینا، اپنے والدین کو گالی دینا در حقیقت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، یسبو، میں نے 4 مرتبہ اس لفظ کو بولا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ٹاپک ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے غیر صحیح فعل کی دوسری قسم اس کو پڑھنے لگے، اور اس قسم کا تعلق کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف کی ریپیٹیشن کے ساتھ ہے۔ اور ریپیٹیشن سے مراد کیا ہے؟ حرف فعل کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر آ جائے۔ غیر صحیح فعل میں آج ہم دوسری قسم پڑھنے لگے ہیں، فعل کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے تو اس غیر صحیح فعل کو کہتے کیا ہیں، اس کا نام آج میں پہلے لکھوں گا آپ کے سامنے۔ اس کو گرامر کی اصطلاح میں مضاعف کہتے ہیں۔ ایک آپ نے مرکب اضافی میں مضاف پڑھا تھا، یہ وہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ مضاف تھا سمپل، اس میں عین نہیں تھا، اس میں مضاعف، یعنی مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں آپ کو ایک حرف 2 مرتبہ مل جائے۔ اچھا، اب کسی بھی کلمہ کے حروف مادہ کے اعتبار سے، یعنی کسی کلمہ میں آپ کہہ لیں ایک حرف کے 2 مرتبہ آنے کی مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ 3 حروف پر لفظ، ایک لفظ آپ کے سامنے ہے، با با را،
ایک سچویشن تو یہ ہوگی وہ با حرف جو ہے 2 مرتبہ آ گیا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے سا لام سا, یہاں پر بھی سا حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے میم دال دال, دال 2 مرتبہ آ گیا. تو یہ 3 صورتیں ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ تینوں صورتیں مضاعف کہلائیں گی, لیکن ہم نے اپنے اس سبق میں جس صورت کو پڑھنا ہے اور جہاں پر قواعد کا اطلاق ہوتا ہے وہ صورت نمبر 3 ہے. اور اس صورت نمبر 3 سے مراد کیا ہے؟ فعل کے 3 حروف کو اگر آپ سامنے رکھیں, میم آپ کا فا کلمہ, دال آپ کا عین کلمہ, اور دال ہی آپ کا لام کلمہ, تو یہ صورت کون سی ہے؟ یہ وہ صورت ہے جب آپ کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے. تو ہم اس سبق میں, آج کے سبق میں اس سچویشن کو پڑھیں گے, مضاف کی وہ صورت جس میں آپ کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے. جب بھی ایسی صورت واقع ہوتی ہے کہ کسی فعل کے حروف مادہ میں عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہوتا ہے, تو اگر لام کلمہ حرکت والا ہو, یہ 2-3 باتیں ہیں جو انتہائی آپ غور سے سننے والی ہیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں. اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے, کیونکہ ہم سچویشن یہی پڑھ رہے ہیں, اور اس میں لام کلمہ حرکت والا ہے. کون سا کلمہ حرکت والا ہے؟ لام کلمہ. تو اس وقت ان دونوں حروف کو, جو ایک جیسے حروف ہیں, ان کو مرج کر دیا جاتا ہے, ان کو لازماً ملا دیا جاتا ہے, ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے. ٹھیک, یعنی یہ سچویشن بھی میں نے آپ کو بتا دی اور قاعدہ بھی بتا دیا. عین اور لام کلمہ وہ ایک ہی حرف ہے, اور لام کلمہ پر حرکت ہے. لام کلمہ پر حرکت ہوگی تو ان دونوں عین اور لام کلمہ پر آنے والے حروف کو مرج کر دیا جائے گا, ان کو ملا دیا جائے گا. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے, دال, اور لام کلمہ پر حرکت ہے. تو اس صورت میں دونوں دال کو مرج کر دیں گے, ایک دال لکھیں گے اور اس پر شد آئے گی, اور اس کی شکل بنے گی اس طرح, مدہ. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی آپ کا لام کلمہ اگر حرکت والا ہے تو ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا. جو مرضی حرکت ہو. اچھا, اگر لام کلمہ حرکت والا نہیں ہے, وہ ساکن ہے, تو پھر ان دونوں حروف کو مرج نہیں کیا جائے گا. 2 باتیں صرف میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. ایگزامپلز ابھی میں آپ کو دیتا ہوں, گردانے سامنے رکھیں گے تو آپ خود مجھے بتائیں گے کہ کہاں پر سچویشن واقع ہو رہی ہے اور کہاں پر سچویشن واقع نہیں ہو رہی. ٹھیک, لام کلمہ آپ کا حرکت والا ہے تو مرج کر دیا جائے گا. اگر لام کلمہ حرکت والا نہیں ہے تو مرج نہیں کیا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے ہیں, ان 6 ابواب کے جو ماضی اور مضارع کے صیغے ہیں, ان دونوں گردانوں میں, ماضی اور مضارع, ان دونوں گردانوں میں یہ سچویشنز کہاں کہاں پر پیدا ہوتی ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو پھر ہمارے لیے مرج کرنا یا نہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ مضاف جو ہے
یہ ثلاثی مجرد کے جو ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں ان میں باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمیہ، ان ابواب سے مضاعف استعمال ہوتا ہے. آپ کو ایگزامپل جو ملیں گی وہ ان 3 ابواب کی ہی ملیں گی. آج ہم جو ایگزامپلس کریں گے وہ ان 3 ابواب کی ہی کریں گے، اور ان 3 ابواب میں سے باب نصرہ سے زیادہ افعال استعمال ہوتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے باب نصرہ سے ایگزامپلس رکھوں گا زیادہ، اور باب ضربہ اور سمیہ کی بھی ایک ایک ایگزامپل دے کر ہم اس چیز کو انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. اب میں آپ کے سامنے بجائے اس کے کہ تینوں ابواب کی گردانیں لکھوں، ہم نے جو ایک بیس بنائی تھی فعل یفعل، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. اس میں صرف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سچویشن کی، سچویشن کہاں پر پیدا ہو رہی ہے. آپ ذرا غور کریں، جو ہمارا پہلا صیغہ تھا فعل، عین اور لام کلمہ. لام کلمہ ماضی کی گردان میں کس کس جگہ پر حرکت والا ہے، یہ آپ ذرا غور کریں. پہلا صیغہ فعل حرکت والا ہے، دوسرا صیغہ فعل حرکت والا ہے، لام کلمہ کی بات ہو رہی ہے نا. تیسرا صیغہ فعلو لام حرکت والا ہے. چوتھا صیغہ فعلت حرکت والا ہے. پانچواں صیغہ فعلتا حرکت والا ہے. اور چھٹا صیغہ فعلنا حرکت والا نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے ہماری ایک پٹری تھی، 2 پٹری جب ہم نے استعمال کی تھی. پہلی پٹری ہماری 5 صیغوں تک تھی، اور پانچویں صیغے کے بعد ہمارا کانٹا تبدیل ہوتا تھا، ہم دوسری پٹری پہ چڑھتے تھے. دوسری پٹری پر چڑھیں گے یہاں سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لام کلمہ حرکت والا نہیں ہوگا. تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ چاہے فعلا کی ڈائی سے ہو، چاہے فائلہ کی ڈائی سے ہو، چاہے فاؤلا کی ڈائی سے ہو، تینوں ڈائز اگر آپ سامنے رکھیں تو سچویشن یہی بنے گی کہ پہلے 5 صیغوں میں آپ کو لام کلمہ حرکت والا ملے گا. اور جب لام کلمہ حرکت والا ملے گا تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ وہاں پر ان دونوں حروف کو مرج کر دیں گے، ان کا ادغام کر دیں گے. اور چھٹے صیغے سے آخری صیغے تک، 14ویں صیغے تک ادغام نہیں ہوگا. یہ ماضی کی گردان کے حوالے سے ایک سچویشن آپ کے سامنے آ گئی. کلیئر؟ اب ہم دیکھتے ہیں مضارع کی گردان. یہ میں اس پہ تینوں حرکات ڈال دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ شاید یہ صرف فعلہ کی صورت ہی ہے. یہ تینوں صورتیں ہیں، تینوں یہی صورتیں ہیں. عین کلمہ زبر والا ہو، زیر والا ہو، پیش والا ہو، تینوں صورتوں میں یہی سچویشن بنتی ہے. لیں جی، ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ماضی کی گردان چاہے ہم باب نصرہ سے کریں، باب ضربہ سے کریں، باب سمیہ سے کریں، تینوں ابواب میں پہلے 5 صیغے جو ہیں اس میں ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا، اور چھٹے صیغے سے ادغام نہیں ہوگا. اب مضارع کی طرف آئیں.